یہ شادیوں کا موسم، سال کا وہ وقت جب آپ اپنے آپ کو دلہا تصور کرتے ہیں، جیسے آپ کی اپنی ہی شادی ہو رہی ہو۔ ویسے بھی یہ کسی اہل غیرے کی شادی نہیں، میرے دوست علی کی شادی ہے، اور میں انتظامات کے لیے ذرا جلدی جا رہا ہوں، اور میں اس کے لیے خوش کیوں نہ ہوں۔ میں نے علی کے لیے خوبصورت تحفہ بھی تو خرید رکھا ہے، اور ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ اسے پسند ضرور کرے گا۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو واقعی یقین نہیں تھا کہ مجھے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے واقعی اس میں کودنا پڑے گا۔ خیر، شاید میرے پھول اور اس جوتوں کے خراب ہونے سے لڑائی کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا۔ صحیح تھا یا غلط، لیکن جو کچھ بھی تھا، میں نے صورتحال بدل دی۔ خیر، میں اپنا سارا دن خراب تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نئے پھول بھی خریدے اور آگے چل پڑا۔ موقع اگر دوسروں کی خدمت کرنے کا ہو تو جذبہ خود بخود آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ خیر، نہ جانے کیوں میں گاڑی سے اس لیے اتر رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو جانتا تھا۔ مجھے اس کی گاڑی بھی خراب لگ رہی تھی۔ میں صرف اس وجہ سے نیچے اتر رہا تھا کہ اگر علی بھی میری جگہ ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ مجھے اترنا پڑا اور پوچھنا پڑا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اس لڑکے کی گاڑی سڑک پر بند ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رکنے کے لیے صحیح وقت نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ گاڑی کو دھکا لگایا گیا۔ یہ لڑکا میرا بہت شکر گزار تھا۔ میں سلام لینے کے بعد اپنے رستے پہ گامزن ہو چکا تھا۔ شارٹ کٹ لینے کی خاطر جلدی سے میں گاڑی میں بیٹھا اور نکل پڑا۔ لگتا ہے کوئی چیز آ گئی ہے آگے، لیکن اس دفعہ کم از کم یہ کوئی انسان نہیں۔ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ راستے کے کانٹے میرے سامنے آ چکے تھے۔ نہیں، اس سے زیادہ برا میرے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھیڑیوں کے جھنڈ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اچھا، جو بھی ہے۔ اور اوپر سے گاڑی خراب۔ اس موقع پر گاڑی خراب ہونے سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب مجھے گھر واپس ہی جانا ہے۔ لوگوں کا لفٹ دینا تو درکنار، لوگ تو بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ میں سارا دن لوگوں کی مدد کرتا رہا، گندا ہوتا رہا، ٹائم ضائع کرتا رہا، اور اب کسی کے پاس میرے لیے ٹائم بھی نہیں۔ مجھے اس سب سے کیا ملے گا؟ سب کا کیا مقصد ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک شخص نے گاڑی روکی اور مجھے یہ بتاتے ہوئے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی کہ میں ان کا جانا پہچانا لگ رہا ہوں۔ تاہم گاڑی میں بیٹھنے پر انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے پچھلے ہی ہفتے مجھے مسجد میں دیکھا۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ وہ ایک کمپنی کے CEO ہیں اور انہوں نے مجھے جاب کی پیشکش کر دی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اختتام اتنا ہی اچھا ہو جتنا آپ کا مقصد ہو، وہ مقصد آپ لازماً نہیں کہ حاصل کر پائیں، کہ بعض اوقات آپ جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس سے کچھ بہتر ہی آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے پوری تصویر کو آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ جب آپ کو وہ تصویر عیاں ہوتی ہے تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک سٹوری در حقیقت اس چیز کا ثبوت پیش کرتی ہے، جب آپ کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور آپ وہ مقصد حاصل نہ کر سکے تو بعض اوقات اللہ پاک آپ کے لیے بہتر آپ کے سامنے مقصد رکھ دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرا بڑھنے والا ہر قدم میرے لیے بہتر ہوگا اور میرے کیے گئے فیصلوں کے مطابق ہوگا، مگر عمومی طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہتر فیصلے لکھے ہوتے ہیں۔